آپ نے اولاد جنم دی، اسے پال پوس کر بڑا کیا، اپنے ماحول سے متعارف کیا، اس کے رہن سہن، کھانے پینے، گرم سرد کا بوجھ اٹھاتے رہے۔ یقینی طور پر اس کے لیے طرح طرح کی مسلسل مشقت کاٹی ہوگی۔ حیوانی ضروریات کا پورا ہونا اور پورا کرنا دونوں ہی مخلوقات کا بنیادی مطالبہ ہیں۔ اب اگر اس سب میں کسی جانب سے کوئی غیر سنجیدگی دکھائی جائے تو یہ سراسر اپنی فطرت ہی سے خیانت ہوگی اور آگے چل کر اس کے نتائج بھی بھگتنا ہوں گے۔ مگر کیا یہ سب کر لینا ہی کافی ہے؟ ہرگز نہیں، کہ یہ ذمہ داریاں تو آپ نے فطرت حیوانی کے تحت نبھائی ہیں، جیسا کہ دنیا میں پائے جانے والا ہر حیوان اپنے اپنے ماحول کے مطابق یہ فریضہ روز اول ہی سے سر انجام دیتا ہے۔ دیکھیے، اگر تو بالفرض آپ کو ابتدا ہی میں موت نے آ لیا ہوتا تو یہ کردار کوئی عزیز، کوئی خیراتی ادارہ بہرحال اچھا یا برا نبھا ہی نہ دیتا۔ اب رہے میں اور آپ، تو ہم بفضل تعالیٰ محض نرے حیوان سے بڑھ کر ایک مہذب انسان، اور پھر یہ کہ انسان سے بھی بڑھ کر ایک مسلمان کی شناخت لیے پھر رہے ہیں۔ خود سے سوال تو کیجئے کہ کیا آپ اس منصب سے جڑی ذمہ داریوں کا ادراک بھی رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا آپ ہی دنیا کے موجودہ بگاڑ کے براہ راست ذمہ دار نہیں؟ مزید یہ کہ آپ کی کوکھ سے دنیا کے لیے کوئی مسیحا کیوں کر پیدا ہو سکے گا؟ کسی نومولود حیوان کا شرف انسانیت تو اس کی تربیت، اس کے شعور کے کمالات سے جڑا ہے، جس کی اصل ابتدائی ذمہ داری تو بہرحال اس کے محسنین کے سر ہی ہوگی۔ یعنی کہ آپ نے اپنے معاشرے کے حق میں کیسا کردار پروان چڑھ کر معاشرے کا حصہ بنایا؟ نہ صرف یہ بلکہ خود کو بعد آنے والوں کے لیے کیسے معیار، کیسی پہچان اور کن رجحانات کو برقرار رکھنے کا عزم رکھا۔ اگر تو محض بچے کی پیدائش اور پالنا ہی مقصود ہوتا تو اسلام کبھی مومن والدین کو بحیثیت کردار کسی انتہائی عزت و تکریم سے کیوں کر نوازتا؟ کیا خدا کا انکار کرتے انسان بچے پیدا کرنے اور ان کی پرورش کی تکلیف سے دوچار نہیں ہوتے؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ بچوں کی پیدائش کبھی بھی نومولود کے لیے کسی لطف کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ پیدائش کا احاطہ اور اس کے ثمرات تو دراصل ان دو اشخاص کے لیے باعث راحت ہیں جو اولاد سے جڑے محسوسات اور فوائد حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ لہٰذا اس منصب سے جڑی ذمہ داریاں بھی انہی کو قبول کرنا ہوں گی۔